صدر جنرل ضیاء الحق شہید کے دل میں نفاذ شریعت کے لیے بے پناہ جذبہ اور ولولہ پایا جاتا تھا۔ خاص طور پر زندگی کے آخری دور میں تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ کچھ کر کے اور دکھا کے رہیں گے، لیکن افسوس ہے کہ موت نے مہلت نہ دی۔ صدر ضیاء الحق شہید رحمۃ اللہ علیہ اورنگزیب عالمگیر کے بعد اس طویل عرصے میں پہلے شخص ہیں جنہوں نے برصغیر کے ایک حصے میں نفاذ شریعت کا اہتمام کیا۔ عالمگیر مرحوم نے اپنی زندگی میں وقت کے چیدہ علماء کو جمع کیا اور فتاوی ہندیہ لکھوایا، جسے عام طور پر فتاوی عالمگیری کہتے ہیں۔ ٹھیک اسی طرح جنرل محمد ضیاء الحق شہید نے اپنے دور صدارت میں اسلامی نظریاتی کونسل کو فعال اور متحرک بنایا اور احکام پر مشتمل آیات اور احادیث کو دفعوار سلیس ترجمے کے ساتھ مرتب کرنے کا حکم دیا، جس کے نتیجے میں ایک مفصل کتاب کا مسودہ تیار ہو گیا۔ یہ ان کی بڑی سعادت تھی۔ میں جب لوگوں سے ملتا ہوں تو مجھے دریائے چناب یا دریائے سندھ کے کنارے بھوکے مرنے والے کتے نہیں ملتے، لیکن طرح طرح کے مظالم کے ستائے ہوئے لوگ ہر شہر اور ہر کوچے میں نظر آتے ہیں، اور میں رسول پاک کا یہ فرمان یاد کر کے کانپ اٹھتا ہوں کہ مظلوم کی فریاد اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہو۔ میں سوچتا ہوں کہ ان مظلوموں، بے کسوں اور بے بسوں کی داد رسی کرنا حکومت کا فرض ہے۔ پچھلے کئی برسوں سے جو لوگ مجھ سے ملنے آتے ہیں یا خط لکھتے ہیں یا درخواستیں بھیجتے ہیں، ان میں سے اچھی خاصی تعداد ان خواتین و حضرات کی ہے جو سود کے بوجھ کے تلے پس رہے ہیں۔ صورتحال واضح کرنے کے لیے صرف ایک خاتون کا واقعہ سنانے پر اکتفا کرتا ہوں۔ وہ خاتون بیوہ تھی، اس کا شوہر سرکاری ملازم تھا، جس نے دوران ملازمت ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن سے قرضہ لے کر مکان بنوایا تھا۔ قرضہ چکانے کے لیے ذاتی مکان کرائے پر چڑھا دیا اور خود سرکاری مکان میں رہنے لگے۔ شوہر کے انتقال کے بعد سرکاری مکان تو چھن گیا، لہذا بیوہ کو بچوں سمیت اپنے مکان میں منتقل ہونا پڑا، جس کی وجہ سے کرائے کی صورت میں آمدنی کا واحد ذریعہ بھی ختم ہو گیا اور یوں قسطوں کی ادائیگی رک گئی۔ ادھر فرض شناس اور قرض شناس فائنانس کارپوریشن نے نوٹس پر نوٹس بھیجنا شروع کر دی کہ اگر واجب الادا رقم نہ دی گئی تو مکان ترک کر لیا جائے۔ یہ خاتون اپنی داستان غم سنا رہی تھی اور مجھے وہ اہل ثروت، برسر اقتدار اور بااثر لوگ یاد آ رہے تھے جو لاکھوں نہیں کروڑوں روپے کے قرضے اصل رقم اور سود سمیت ہڑپ کر گئے۔ حکومت وقت ان عمرا کے قرضے معاف کر کے سیاسی لحاظ سے تو سرخ رو ہو گئی، لیکن اس بیوہ عورت کو قرضے اور سود کی بقایا رقم سے نجات نہ دلا کر اللہ تعالیٰ کی نگاہوں میں سرخرو نہ ہو سکی۔ میں نے صدر کے خصوصی فنڈ سے مطلوبہ رقم ادا کر کے بیوہ کا مکان کرک ہونے سے بچا لیا، لیکن میں سب ضرورت مندوں کے قرضے تو ویلفیئر فنڈ سے ادا نہیں کر سکتا۔ 29 مئی کے بعد میری ملاقات پاکستان کے چوٹی کے بینکاروں سے ہوئی۔ میں نے انہیں اس بیوہ کا واقعہ سنایا اور پوچھا کہ آپ تو عوام کی جمع شدہ رقوم کے امین ہیں، آپ نے اس امانت میں خیانت کر کے کروڑوں روپے کے قرضے معاف کر دیے، لیکن اس بے کس بیوہ کی داد رسی نہ کی۔ بتائیے وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان میں کس مسیحا کے پاس جائے؟ وہ لاجواب تھی کہ ان کے دور میں زکوٰۃ و عشر کا نظام قائم ہوا اور اسلامی حدود کے نفاذ کا اعلان کیا گیا، جنہیں پیپلز پارٹی کے وابستگان وحشیانہ کہہ کر اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہیں۔
صدر ضیاء الحق شہید کے دور میں احتساب کا ادارہ بھی وجود میں آیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ عالمگیر مرحوم نے بھی احتساب کا محکمہ قائم کیا تھا، جس کے ذریعے بہت سے بے اثر اور مظلوم افراد کو فائدہ پہنچا۔ صدر ضیاء الحق شہید نے بھی اس سلسلے میں پوری توجہ سے اس محکمے کو وسعت دی۔ اللہ پاک جنرل محمد ضیاء الحق شہید کے درجات بلند فرمائے، آمین۔